اللہ اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کے بعد مومن پہ درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ گرامی حضرات، بلا شبہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام صداقت علی ہے اور اس کے معاونین مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے بڑی محنت کے بعد اتنا خوبصورت پروگرام منعقد کیا، اور آپ کے علاقے کے علامہ مولانا تنویر رشید صاحب حافظہ اللہ تعالی جس محفل میں نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور علامہ قاری محمد بلال جمیل صدیقی صاحب آپ کی تلاوت ہے، اور دیگر جو احباب تشریف فرما ہیں، میرے شیخ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ جتنے بھی احباب محفل میں رونق افروز ہیں، میں ٹوٹے ہوئے لفظوں کے ساتھ دعا گو ہوں، اللہ کریم آپ سب کو اپنی اپنی فیملی کے ساتھ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ عزت رسول انجمن کا نام ہے۔ اس حوالے سے جس آیت کو تلاوت کیا، اس میں اللہ نے عزت رسول کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں، مہمان اور میزبان کا عزت کا رشتہ ہوتا ہے۔ میزبان اپنی حسب استطاعت مہمان کی عزت کرتا ہے، اور مہمان اپنے ظرف کے مطابق میزبان کے لیے محبت لے کر آتا ہے۔ جس آیت کو میں نے تلاوت کیا، اس آیت میں کائنات کا اللہ میزبان بنا۔ جس آیت کو تلاوت کیا گیا ہے، اس میں کائنات کا اللہ میزبان بنا اور اس کا محبوب مہمان بنا۔ اب قیامت آ سکتی ہے، لیکن نہ تو کوئی یہ بیان کر سکتا ہے کہ اللہ میزبان کیسا ہے، اور نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ محمد مہمان کیسا ہے۔ اسے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ہم وہ ضرور تھوڑے سے وقت میں بیان کر سکتے ہیں جو میزبان اور مہمان نے مل کر ہم تک پہنچایا۔ گرامی قدر حضرات، میں عرض کر رہا ہوں کہ بندے اللہ کی میزبانی دیکھ کر، سن کر، اور محمد مصطفیٰ کی عزت کو سن کر پریشان ہو گئے، اور پڑھے لکھے لوگ اس پر اعتراض کرنے لگے، کیسے ہو سکتا ہے جب کہ آسمان کو کوئی دروازہ نہیں لگا، کوئی کھڑکی نہیں لگی، جانے والا کیسے جا سکتا ہے جب کہ وہاں قرہ نار ہے جہاں بندے کے جل جانے کا خطرہ ہے، قرہ منجمد ہے جہاں بندے کے جم جانے کا خطرہ ہے، قرہ آب ہے جہاں بندے کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا یونیورسٹی اور کالجوں میں جو بچے جاتے ہیں
وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان جیسے پڑھے لکھے افراد نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھ کر کہہ دیا کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بات عقل میں نہیں آتی اور یہ مانی نہیں جا سکتی۔ اب پڑھا لکھا ایک طبقہ ان کے پیچھے کمر بستہ ہو گیا کہ واقعی یہ بات حقیقت سے دور اندیش ہے، سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا ممکن نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں سورہ بقرہ کو دیکھ رہا ہوں، قرآن کریم کا دوسرا سورہ ہے، اور میں 30 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ وا کا معنی ہوتا ہے اور، اس کا معنی ہوتا ہے یاد ہے آپ کو، کالا کا معنی ہوتا ہے، کالا کا معنی ہوتا ہے جب کہا، ربو کا معنی ہوتا ہے آپ کے رب نے، للملائکہ کا معنی ہوتا ہے فرشتوں سے، انی کا معنی ہوتا ہے بے شک میں، جاعلن کا معنی ہوتا ہے بنانے لگا ہوں، فی الارض کا معنی ہوتا ہے زمین پر، خلیفہ کا معنی ہوتا ہے خلیفہ۔ خلیفہ کا معنی اگر کروں گا تو شام ہو جائے گی، خلیفہ کا معنی خلیفہ ہوتا ہے۔ اب آیت کو دوبارہ سنیں، اللہ 40 سال عمر ہے مصطفیٰ کی، آیت نازل کر کے اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، حبیب کیا یاد ہے آپ کو جب میں اللہ نے ملائکہ سے فرمایا تھا میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، آپ کو تو یاد ہے؟ دکھ ہے مجھے اپنے آپ پر کہ میں بات واضح نہیں کر سکا، مجبوری یہ ہے کہ سمجھانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، آپ کو خود پہنچنا ہوگا۔ ایک دفعہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، میرا حبیب آپ کو یاد ہے جب میں اللہ نے ملائکہ سے فرمایا تھا زمین پر میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، کیا آپ کو یاد ہے؟ جیتے رہیں، جسے سمجھ آئی ہے اسے میں دعا دیتا ہوں۔ میرا اللہ تو آدم بنا رہا ہے، فرمایا ہاں۔ انسان ہے، فرمایا ہاں۔ نبی ہے، فرمایا ہاں۔ تو مولا تو آج خلیفہ کہہ رہا ہے، انسان کہہ، نبی کہہ، آدم کہہ، قدرت کی آواز آئی، انسان سارے مان جائیں گے، نبی سمجھ میں آ جائے گا، رولا تو خلیفے پر ہی پڑے گا۔ اس لیے فرما رہا ہوں کہ یہ آدم بھی خلیفہ بنا ہے۔ آدم کیا بنا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں اگر کوئی خلیفہ ہو تو پھر اس کا مرشد اس سے پہلے ہوتا ہے۔ جسے سمجھ آ گئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی آیت نے پہلا اعلان کیا، کائنات والو آدم کو خلیفہ مان لو، تو پھر یہ مان لینا آدم سے پہلے میں مرشد بنا چکا تھا۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں داد دیتا ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کالو، فرشتے بولے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ یا اللہ یہ تو لڑے گا، یہ تو خون ریزی کرے گا، یہ لڑے گا، یہ فساد کرے گا۔ ابا ابھی مرید کے والوں کا بنا نہیں، ملائکہ پہلے جانتے ہیں یہ لڑے گا۔ میں منت کرتا ہوں مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی تو علم غیب ہے یا اللہ فرشتوں کو دیا ہوا ہے۔ فرمائے اسی لیے دیا ہے تاکہ مولوی قرآن پڑھیں تو انہیں سمجھ میں آ جائے، اگر میں محمد پر درود پڑھنے والوں کو علم غیب دے رہا ہوں۔ بھائی بہت اچھا، خوبصورت سن رہے ہو یار۔ اچھا یا اللہ پھر فرمائے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، انہوں نے کہا یہ تو لڑے گا، یہ تو خون ریزی کرے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ کمال نہیں کر دیا فرشتوں نے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کھاتا وہ رکھا جو ہم کبھی کبھی کرتے ہیں، اپنا کھاتا وہ رکھا جو ہر وقت کرتے ہیں۔ جڑے چوپ بیٹھے ہو ہر ویلے لڑ دے رہندے ہو تے پھر ماندے کیوں نہیں؟ اللہ کے سامنے ملائکہ نے ہمارا کھاتا وہ رکھا جو ہم کبھی کبھی کرتے ہیں، اور اپنی وہ بات رکھی جو ہر وقت کرتے ہیں۔ اللہ جلال میں آ کے فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، چپ کرو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
نہیں بچوں چپ کرو، میں بتاتا ہوں، میں لفظ بدلوں گا، آپ میں سے ہر بندہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ فرمایا انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ اب معنی بدلو تاکہ آپ منزل تک پہنچے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا چپ کرو، جسے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ہائے ہائے، بولو تو جسے سمجھ آئی ہے بات، جسے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بابا اگلی آیت پڑھو، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو علم عطا کیا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اس کے بعد فرشتوں پر پیش کیا، پیش کر کے فرماتا ہے فَقَالَ، ملائکہ اٹھو، انبیونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے تھے تو مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ میں پھر پڑھوں گا، آپ نہیں پہنچے۔ علّمَ آدم الاسماء كلها، ہم نے آدم کو علم دیا، ثم عرضهم علی الملائکہ، ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا انبیونی، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ علم ہم نے آدم کو دیا، پوچھا فرشتوں سے۔ کمال ہے، میں آپ کے کان میں بات کرتا ہوں قبلہ، اور میں بعد میں کہتا ہوں شیخ صاحب بتائیں کیا بات ہوئی ہے۔ شیخ صاحب کہیں گے شاہ جی کان میں بات ادھر کی، ٹیسٹ میرا لیا۔ میں منت کرتا ہوں مولا، علم آدم کو دے رہا ہے، امتحان فرشتوں کا لے رہا۔ بھائی مولا یہ تیرے عدل کے خلاف ہے کہ بات تو آدم سے کرے اور ٹیسٹ ملائکہ سے لے۔ میں آپ توجہ کریں، میں آگے آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ فرمائے سارے فرشتوں نے کہا قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے اس کے علاوہ جو تو ہمیں علم دیتا ہے۔ پتہ چلا اللہ عادل ہے۔ اگلی آیت نے جواب دے دیا، اللہ نے علم آدم کو بھی دیا، فرشتوں کو بھی دیا۔ ٹھنڈا بولنے وقت نہیں ہے میرے پاس آپ کی داد بھی وصول کرنے کا۔ انبیون فرمایا یا آدم، اب میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں، یا آدم یا آدم یا آدم، نہیں بیٹا یہ سارا مجمع ایک دفعہ کہ یا آدم، ذرا اونچی، دیکھو سورہ مریم 19واں سورہ 11 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یا مجمع بولے سارا یا مولانا قرآن پڑھنا ہے، سارے بولو یا۔ اچھا سورہ آل عمران 3واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لیں۔ اب سارا مجمع بولو یا عیسیٰ۔ اچھا پھر یا موسیٰ، یا آئے سنن، یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، یا موسیٰ۔ اچھا سورہ صفات 37 نمبر سورہ 100+ آیت ہوگی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا آدم۔ مرید کے والو مسجد کے سین میں جا کے اس کی دیوار پر اگر میں لکھوں یا آدم، شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ یا یحییٰ حرام تو نہیں ہو جائے گا؟ یا موسیٰ نماز ہو جائے گی؟ اچھا آدم سے لے کر عیسیٰ تک یا لکھوں تو درد نہیں ہوا، یہ یا محمد پہ کیسی تکلیف؟ جیتے رہو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ بھائی میں آگے چلنا چاہتا ہوں، یا بسم اللہ بسم اللہ، اللہ محمد ابھی یہ مائک بند کر دیں گے، اس کے بعد یہ مائک نہ چلے۔ اوے بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو جس نے نعرہ لگایا، دوبارہ بول میں آگے چلوں۔ یا آدم یا آدم قال یا آدم یا آدم یا آدم، نہیں پڑھ سکتا آگے، یا آدم، آدم اٹھو، انبئہم اٹھو اور اٹھ کر فرشتوں کو بتاؤ ان کے بارے میں۔ اٹھو، رکو ذرا ٹھہرو یار۔ علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی، ملائکہ مجھے بتاؤ ان کے بارے میں، مجھے لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا۔ یا آدم انبئہم، اٹھو انہیں بتاؤ، انہیں
ملائکہ تم مجھے بتاؤ، آدم تم انہیں بتاؤ. میں لفظ بدلوں گا سارا مجمع پہنچ جائے گا اس منزل تک. دیکھو سنو، یا آدم انبئہم، آدم اٹھو، اٹھ کر فرشتوں کو پڑھاؤ. مرید کے والو، اتنے بڑے مجمع میں ویڈیو کیمرے کے سامنے میں اعلان کر رہا ہوں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آدم ملائکہ کا استاد ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں، آدم فرشتوں کا استاد ہے. نہیں مزہ آیا مولانا؟ آپ چپ بیٹھو میں. آدم ملائکہ کا استاد ہے. اپنے مرید کے کہ کسی بڑے عالم کے ساتھ جا کے بات کرنا کہ بلا ایک بات تو بتائیں، جس دن آدم ملائکہ کو پڑھا رہے تھے کیا جبریل چھٹی پر تھا کہ کلاس میں تھا؟ اگر وہ کہے کہ جبریل بھی ملائکہ کی کلاس میں آدم کا شاگرد ہے، پھر مولانا کے سر پہ قرآن رکھ کے کہنا کہ بلا کمال نہیں کر دیا؟ جو آدم کا شاگرد ہو وہ محمد کا استاد کیسے ہو جاتا؟ ہائے ہائے، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. مولانا جو آدم کا شاگرد ہے، سبحان اللہ، دیکھو لفظوں کو بدلوں گا تو جان نکلے گی. جو مقتدی کا شاگرد ہے وہ امام کا استاد کیسے ہو جائے؟ بھئی اب آگے پڑھتے ہیں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، آدم اپنی بیوی کے ساتھ، کلاس ختم ہوئی، اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں جا کے اسکن آرام کرو. اور ایک کام کرو، وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا. ملک صاحب آپ کی توجہ میں چاہ رہا ہوں. وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا. آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں جو چاہے کھانا، جتنا چاہے کھانا، پر وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اندھیرے میں ہو جاؤ گے. اب بلا فاصلہ اگلی آیت. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان آیا، اس نے آدم کو ذلہ کیا. شیطان آیا. میں بجائے یہ کہ ذلہ کا معنی لغت سے لوں، میں قرآن کا معنی قرآن سے سورہ طٰہٰ سے کر رہا ہوں. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَنَسِیَ آدم، آدم بھول گیا، آدم سے بھول ہو گئی. مرید کے والوں، صبح میں نفلی روزہ رکھتا ہوں اور 9 بجے اٹھ کر پانی گٹا گٹ بھول کر پی جاتا ہوں. کیا ٹوٹ گیا؟ اتنے بڑے مجمع نے مجھے کہہ دیا شاہ جی بھول غلطی نہیں ہوتی. اگر امتی کی بھول غلطی نہیں ہوتی تو وہ تو آدم نبی تھا. سبحان اللہ. نہیں یار مزہ نہیں آیا، رکو، مجھے نہیں مزہ آیا. میں ذلہ کا معنی کرتا ہوں. دیکھو اگر ایک بچہ سینے سے قرآن لگا کر، سفید کپڑے پہن کر، جالی والی ٹوپی سر پر رکھ کے مسجد کے لیے نکلے اور سرے راہ بارش کی وجہ سے وہ پھسل کر چھپڑ میں جا گرے اور گندا ہو کر گھر آ جائے، تو ماں نہیں مارے گی، باپ کچھ نہیں کہے گا. اس کا کیا قصور؟ وہ تو ذلہ ہوا. یار مار انہوں پیندی ہے جڑا کروں کچھا پا کے چھپڑ واسطے نکلے، انہوں تے جتیاں پیندیاں نے. لیکن جو پھسل جائے. اچھا مجھے ایک بات سمجھا دو مرید کے والوں، میں بڑا لمبا سفر کرتا ہوں، ہر وقت کا مسافر ہوں. مجھے ایک بات بتانا، یہ بچہ صبح مسجد کے لیے نکلتا ہے تو ایک کتاب گھر سے لے کے آتا ہے لیکن اسے سینے پر رکھتا ہے، سینے پر. وہی بچہ 9 بجے سکول کے لیے 15-16 کتابیں لاتا ہے لیکن سینے پر نہیں رکھتا، کانڈ پر رکھتا ہے. اچھا نہیں آپ والی نہیں ہے، آپ والی بات نہیں ہے، رہنے دو. نہیں آپ والی نہیں ہے یار، آپ والی بات نہیں ہے یار. اچھا میں کر دیتا ہوں اگر آپ میرا ساتھ دیں گے. یارا قرآن کو پیچھے نہیں رکھا جا سکتا، بیگ کو آگے نہیں رکھا جا سکتا، تو قدرت تمہیں دکھا تو رہی ہے یہ کتابوں والا علم ہمیشہ پیچھے رہ جائے گا، آگے قرآن ہی آنے والا ہے. ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سنتے ہو تم. مرید کے والوں تم سے اچھا مجمع مجھے مل نہیں سکتا. میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا ذلہم الشیطان، آدم کو شیطان نے ذلہ کیا. ذلہ آدم پھسل گئے، دانا کھا لیا. اب اللہ نے آدم سے ارشاد فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، آدم گھر والی کو ساتھ لو، جنت سے نکلو اور زمین پر چلے جاؤ. میں منت کرتا ہوں مولا آدم کہاں تھے؟ فرمایا اسکن انت وزوجک الجنت، آدم جنت میں تھے. تو مولا آرڈر آج کیا ہوا؟
فرمایا آرڈر ہوا فَأَخْرَجَهُمَا مِن مَّكَانٍ فِيهِ، گھر والی کو ساتھ لو، جنت سے زمین پر چلے جاؤ۔ مولا جنت کہاں تھی؟ اِنْدَ سِدْرَ، میں سورہ نجم پڑھو، اِنْدَ سِدْرَةُ الْمُنْتَہَا جنت المأویٰ، پہلا آسمان دوسرا چھٹا ساتواں سدرہ، اس کے اوپر جنت ہے۔ اچھا تو مولا آرڈر کیا ہے؟ فرمایا آرڈر یہ ہے کہ گھر والی کو لے اور جنت سے سدرہ پر پہنچ کر ساتویں پر، ساتویں سے چھٹے پر، چھٹے سے پانچویں پر، پانچویں سے چوتھے سے گزر کر تیسرے پر، تیسرے سے دوسرے سے پہلے پر پہلا، پہلے سے زمین پر۔ مولا کیوں آرڈر ہوا؟ فرمایا اسی لیے ہوا تاکہ مولویوں کو سمجھ آ جائے کہ یار وہ جنت سے نکل کر زمین پر آئے تو تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا جل نہیں گیا؟ تمہارے ذہنوں میں نہیں آیا جل نہیں گیا؟ جل نہیں گیا، جم نہیں گیا، سارے مان گئے ہاں جی وہ آئے تھے، ہاں جی وہ آئے تھے۔ یارا تمہیں اس کا آنا سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ٹھنڈا بولے ہو، میں کیسے آگے چلوں گا؟ نہیں مزہ آیا، مجمع بڑا تھا، سبحان اللہ چھوٹا آ رہا ہے۔ بھائی تمہیں میں لفظ بدلتا ہوں، جسے میں نکالوں تمہیں اس کا آنا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اگلا جملہ میں کیسے پڑھوں گا؟ تم چپ کر کے بیٹھے ہوئے، بات عزت رسول کی ہو رہی ہے، بات تو عزت رسول کی ہو رہی ہے۔ اچھا رکو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو بنا کر اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو بنا کر اللہ نے فرشتوں سے کہا ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کا سجدہ ملائکہ سے کروا کر اعلان کیا میں ہوں اللہ، میں آدم کے سجدے میں نہیں آؤں گا، آدم کو سجدہ ملائکہ سے کرواؤں گا، لیکن جب باری مصطفیٰ کی آئے گی تو میں فرماؤں گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ آدم نہیں ہے، یہ محمد کا درود ہے، اس میں فرشتے بھی آئیں گے، اللہ بھی آئے گا۔ بولتے ہو جسے سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا رکنا بیٹا، رکنا ذرا۔ آدم کا سجدہ شروع ہوا اللہ کی مرضی پر اور ختم ہوا اللہ کی مرضی پر۔ شروع ہوا 10-15 منٹ باقی ہیں میرے پاس، میں 10-15 منٹ بعد چلا جاؤں گا۔ شروع ہوا اللہ کی مرضی پر اور ختم، بیٹا اسے بند کرو جلدی سے، اسے جلدی سے بند کرو یارا۔ آدم کا سجدہ شروع ہوا اللہ کی مرضی پر اور ختم ہوا اللہ کی مرضی پر، لیکن معراج کی رات جبریل کا سر مصطفیٰ کے قدموں پر آیا تو اللہ کی مرضی پر تھا، لیکن اللہ فرمایا اٹھانا نہ جب تک محمد کی آنکھ نہ کھلے۔ مجھے کیوں نہیں کہنے دے رہے کہ آدم کا سجدہ اللہ کی مرضی پر شروع ہوا تھا، اللہ کی مرضی پر ختم ہو گیا تھا، لیکن معراج کی رات مصطفیٰ کے قدموں پر جبریل کا سر آیا تو اللہ کی مرضی پر تھا، اٹھا محمد کی مرضی پر۔ نہیں ہرا کیسے آگے چلا جائے گا؟ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ آدم کے سجدے کو شروع کیا گیا اور پھر ختم ہو گیا۔ آدم کا سجدہ شروع بھی ہوا اور ختم بھی ہوا، آدم کا سجدہ شروع بھی ہوا اور ختم بھی ہوا، آدم کا سجدہ شروع بھی ہوا، اور جس کا سجدہ شروع ہو اور ختم ہو جائے اسے آدم کہتے ہیں، پر مصطفیٰ کا درود شروع تو ہوا تھا۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے، میں آگے چلنا چاہتا۔ اچھا ٹھہرو ذرا۔ آدم کے سجدے میں اللہ نے فرمایا سارے فرشتے سجدہ کرو، سارے کرو، سارے فرشتے سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدہ کرو۔ نہیں آگے چل سکتا، فرشتوں اکٹھے ہو کر کلہم اجمعون، سارے فرشتے سجدہ کرو۔ نہیں اگلا جملہ پڑھا جا سکتا، تم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ آدم کو سجدہ چھوٹے بھی کرو بڑے بھی کرو، لیکن 2 لاکھ فرشتہ، علامہ اسماعیل حقی کی زبان کے 2 لاکھ فرشتہ کھڑا تھا، قدرت کی آواز ہے خبردار کوئی آگے نہیں جائے گا، رسول ملائکہ آگے بڑھ کے بتائیے آدم نہیں محمد لیٹے ہوئے۔ بولتے ہو یار میں کیا بتاؤں، آپ کیا بتاؤں میں عزت رسول کے؟ وہ بھی تو نبی تھا جو معراج کے لیے طور تک گیا، وہ بھی تو نبی تھا جو معراج کے لیے طور تک گیا، نہیں پڑھ سکتا آگے، وہ بھی تو نبی تھا جو معراج کے لیے طور تک گیا۔
جو معراج کے لیے طور تک جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جو اللہ کے نور تک جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ دیکھو رکو ٹھہرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ، موسیٰ جی یا اللہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ، موسیٰ جی یا اللہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ اتنی دفعہ آیت سن کر بولتے ہیں، اگر آپ پہلی دفعہ بول چکے ہوتے تو میں 5-6 آیتیں اور پڑھ چکا ہوتا۔ آپ دوبارہ سنیں، وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کالا، کالا یا عصایا، اللہ جی یہ میرا ڈنڈا ہے، موسیٰ پھینک دو سانپ بن جائے گا۔ ایک سوٹی جس کے لیے سانپ بنے انہیں موسیٰ کہتے ہیں، ایک سوٹی جن کے لیے سانپ بنے انہیں موسیٰ کہتے ہیں، ایک سوٹی، ایک ڈنڈا جس کے لیے سانپ بنے انہیں موسیٰ کہتے ہیں۔ استن حنانہ کا کھجور کا پورا درخت جس کی یاد میں چیخیں مارے اسے محمد کہتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے بھائی، میں کیسے آگے چلوں؟ معراج میں جسے بات ملے اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ اگلا جملہ تو تم خود پر کر سکتے ہو، معراج میں جسے بات ملے اسے موسیٰ کہتے ہیں، معراج میں جسے بات ملے اسے موسیٰ کہتے ہیں، لیکن جسے اللہ کی ذات ملے اسے محمد۔ رکو میں سورہ بقرہ پڑھو، میں سورہ بقرہ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم کٹھی ہو کر موسیٰ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی استسقا، استسقا ہمیں اے نبی خدا ہمیں پیاس لگی ہے، اے نبی خدا ہمیں پیاس لگی ہے۔ مرید کے کا کوئی پڑھا لکھا مولوی قوم میں نہیں تھا، ورنہ قوم کو ڈک کے کہتا پاگل ہو گئے ہو، اللہ کے ہوتے ہوئے نبی سے مانگ رہے ہو۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم موسیٰ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی اے نبی خدا ہمیں پیاس لگی ہے۔ قدرت نے فرمایا موسیٰ بندے تیرے ڈیرے پر آ گئے ہیں، خالی نہ جانے دینا۔ یا اللہ کیا کروں؟ کام کر ایک، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا ڈنڈا پتھر پر تو مار، 12 چشمے جاری میں کر دیتا۔ اچھا رکو میں پھر سورہ بقرہ پڑھو۔ ان صفا والمروہ، ایک پہاڑ کا نام صفا ہے دوسرے کا نام مروہ ہے۔ اما ہاجرہ پانی کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کب مرید کے والوں زمین پہ لیٹے ہوئے، مصطفیٰ کے دادے نے ایڑی ماری، نام اسماعیل ہے، پانی آب زمزم چلا۔ اچھا رکو میں سورہ نوح پڑھ رہا ہوں، 71واں سورہ ہے، ویڈیو کیمرہ میرے سر پر ہے، دنیا کے کسی عالم کو سنا دینا، غلط کہے تو زبان کاٹ کر تلی پہ رکھ دینا، معافی نامہ لکھ دوں گا، اگر ٹھیک کہے تو سبحان اللہ کی تسبیح کرنا۔ نوح نبی کے، ہود نبی کے پاس بندے آئے ہیں، میں سورہ نوح پڑھ رہا ہوں، 71واں سورہ ہے، میں 10ویں 11ویں آیت لے رہا ہوں۔ ہود نبی کے پاس بندے آئے ہیں، آ کے کہنے لگے ہمیں پانی چاہیے، ہمیں پانی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہود نے ہاتھ اٹھا لیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آیت ختم ہو گئی۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، منہ پر ہاتھ بعد میں آیا، آسمان سے پانی پہلے آیا۔ میں کہاں چلا جاؤں؟ ایک نبی کے پاس بندے پانی لینے آتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا کے بادل سے پانی دیتا ہے، ایک نبی سے ماں پانی مانگتی ہے تو وہ ایڑی مار کے ریت سے پانی دیتا ہے، ایک نبی سے قوم پانی مانگتی ہے تو وہ ڈنڈا مار کے پتھر سے پانی دیتا ہے۔ اب آ گئی عزت رسول کا مسئلہ، اب آ گئی محمد کی باری، بندوں نے آ کے کہا پانی چاہیے، مصطفیٰ نے نہ ہاتھ اٹھائے نہ ایڑی ماری نہ ڈنڈا مارا، حضور نے ہاتھ آگے کیا۔ محمد کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا، نبی کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ کوئی 5-10 منٹ
ابھی 5-10 منٹ باقی رہ گئے. 5 منٹ کا معنی 5 منٹ ہی ہوگا. سبحان اللہ. میرا دل کر رہا ہے میں سورہ نمل کو کھولوں. 27واں سورہ ہے. میں 10ویں آیت پڑھوں. 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں 19 20 تک میں ساری پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے. ہم ایمان کے نکھرنے پر سبحان اللہ کہتے ہیں. جس کا ایمان نکھر گیا ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو. ہم نعمت کے میسر آنے پہ اللہ کی ہم کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ گاڑی ملی، الحمدللہ رزق ملا، الحمدللہ دولت ملی، الحمدللہ عزت ملی، الحمدللہ شہرت ملی. ہم عبادت کی منظر پر اللہ اکبر کہتے ہیں، اذان میں اللہ اکبر، نماز میں اللہ اکبر. ہماری عبادت پیک پر چلی جائے اور سجدے میں جا کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان رب. میرے مرید کے دوستو، میرے صاحبوں، میرے سرداروں، ہم نعمت کے ملنے پر حمد کرتے ہیں، ایمان کی تازگی پر سبحان اللہ کہتے ہیں، اور عبادت کی منزل پر پہلا قدم آئے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اور سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. جب میں نے قرآن کھولا عجیب منظر نظر آیا کہ یہ ساری تسبیحاں اللہ نے اپنے بارے میں خود بھی کی ہیں. میں نے سورہ الکہف کو پڑھا، 18واں سورہ اور پہلی آیت کو پڑھا ہوں. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں میرے لیے ہیں. میں نے کہا مولا زمین بنائی، فرماتا چھوٹی بات ہے. آسمان بنایا، فرمایا گنتی میں نہیں. ملائکہ بنائے، فرمایا درود کے لیے. انبیاء کو بھیجا، فرمایا تمہارا حق ہدایت پورا کیا. تو مولا اپنی تعریف آپ کر رہا ہے، کوئی تو وجہ بتا. فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. مولا تو نے کتاب بھیجی اس لیے حمد کر رہا ہے. فرماتا ہے کتابیں اور بھی آئی، حمد نہیں کی. تو مولا آج حمد کیوں کر رہا ہے؟ فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، علی عبدہ، علی عبدہ. مرید کے والو اللہ فرماتا ہے ساری تعریفوں کا مالک میں ہوں، اس لیے کہ جسے زمانہ محمد کہے وہ میرا بندہ ہے. ہائے وہ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اوے ہم گاڑی پر حمد کرتے ہیں، اللہ مصطفیٰ کی عبدیت پر اپنی آپ حمد کر رہا ہے. اچھا رکو ٹھہرو یار. ایمان کی تازگی پر سبحان اللہ کہنے والوں، معراج کی رات براق پر مصطفیٰ چڑھے. براق نے مکے کی زمین کو چھوڑا. سوار براق کو قدرت کی نگاہ سے دیکھ کر اللہ محمد کو تک کے کہہ رہا تھا سبحان اللہ. دیکھو بیٹا عمران ٹھہر جو، اٹھو، کھڑا ہو، کھڑا میرا بچہ، ادھر منہ کر کے نعرہ لگا، مجھے 2 منٹ اور پڑھنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ملک صاحب تھوڑی آواز دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهُ اکبر. میرا ذکر اکبر، میرا ذکر اکبر، میرا ذکر اکبر، میرا ذکر اکبر، میرا ذکر. رکو 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 رکو. سورہ طلاق ہے، 65واں سورہ ہے، 10ویں 11ویں آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. اللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ میرا ذکر ہے، مصطفیٰ میرا ذکر ہے، مصطفیٰ میرا ذکر ہے، مصطفیٰ میرا ذکر ہے، مصطفیٰ میں. اب رک رک رک، سن. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے نہیں ہوئے محمد اکبر، 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 محمد اکبر. میں نہیں آگے چلوں گا. محمد اکبر، محمد اکبر، محمد اکبر، محمد اکبر. او مرید کے والو ہماری تسبیح ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی تسبیح ہے محمد اکبر، 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 محمد اکبر. نہیں آگے چل سکتا. محمد اکبر، محمد اکبر، محمد اکبر، محمد اکبر، محمد. اچھا رکنا. میں سورہ جمعہ پڑھ رہا ہوں، 62واں سورہ ہے. میں پہلی آیت لے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ فرماتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ یہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مولانا جسے الکائنات اکبر کہے، اب وہ اکبر جسے کہے میرا محمد اکبر. مرید کے والوں میں کیا بتاؤں اس کی عزت کتنی ہے جسے اللہ اکبر کہہ رہا ہے. اچھا منزل عبادت کی پیک پر چلے جائیں اور آخری جملہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. سبحانہ پاک ہے ربی ہمارا رب، العالی وہ العالی ہے. سبحان ربی العالی ہمارا رب پاک العالی ہے. سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. منڈیو معراج کی رات سورہ نجم میں 53 نمبر سورہ ہے، 8ویں آیت ہے. شب معراج اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. میں اللہ نے مصطفیٰ کو العالی کی کرسی پر بٹھایا اور میں قدرت کی زبان سے بولا محمد العالی محمد العالی محمد العالی محمد العالی. اٹھ کے چلے جاؤ، اب تمہارے معدے پھٹیں گے اگر میں اس سے آگے پڑھوں گا. محمد العالی 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 محمد العالی. نہ بولو میں پھر بھی پڑھوں گا محمد العالی محمد العالی محمد العالی محمد العالی محمد العالی. یا اللہ شرک کی انتہا ہو گئی. یا اللہ فرماتا ہے نہ مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. شرک نہیں ہوا. مولا کیا منوائے گا؟ تو بھی العالی اور وہ بھی العالی، تو بھی اکبر اور وہ بھی اکبر. فرماتا ہے خاموش دنیا والوں، میں بنانے والا العالی، یہ بننے والا العالی. میں بنانے والا اکبر، یہ بننے والا اکبر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کروں میں اس سے آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. چلو آج اتنا ہی بڑا ہے، اجازت دے دو. حاضری ہو گئی انشاءاللہ. زندگی وفا کرے گی تو پھر ہاں جی کب 28 کو آؤں گا انشاءاللہ. 28 کو شعبان کا ہی مہینہ ہوگا. اچھا چلو دیکھیں گے، کوشش کریں گے اسی آیت پر گفتگو دوبارہ ہو جائے. اچھا بیٹا آپ اٹھ کے کھڑے ہوں، اٹھ کے کھڑے ہوں. اچھا ادھر منہ کر کے نعرہ سنائے. آپ کے نعرے پہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کو 2-4 منٹ اور پڑھنا ہے کہ نہیں. حق ہو گیا حق ہو گیا. جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو. یہ مجھے سورہ بروج سے کچھ یاد آ رہا ہے. بروج سورہ بروج سے کچھ یاد آ رہا ہے. سورہ بروج سے. سورہ بروج ہے میرے سامنے، 85واں سورہ ہے اور میں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں آیت کو دیکھ رہا ہوں. آپ اب جو بیٹھے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. وہ اللہ غفور بھی ہے اور ودود بھی ہے. غفور کا معنی ہوتا ہے بخشنے والا اور ودود کا معنی مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے. نہیں کوئی مجمع میں مجھے بتائے گا ودود کا معنی کیا ہوتا ہے؟
نہیں، خاموش ہو جاؤ، ایسے نہ کیا کرو، کوئی معرفت پیدا ہونے دو لوگوں میں، اتنا تو کرو یار۔ دکھ لگتا ہے جب بندے سوال پہ چپ ہو جاتے ہیں، پھر قرآن کے لفظ کے ایک معنی پر چپ ہو گئے، دکھ ہے اس بات کا۔ چلو اب میں کہیں اور نہ چلا جاؤں۔ پتوں کی سٹاپ پر میں کھڑا ہوا تو میں حمام میں گیا وضو کے لیے، یہ سخی شاہ کی عمر کا بچہ ہو تو لڈیاں مار رہا ہے، لڈیاں۔ میں نے کہا کاکا لڈیاں مار رہا ہے؟ پتا اوکھا سا نام لے کے رہا، فلانا ریسلر ریسلنگ کے لیے آ رہا ہے، فلانا ریسلر ریسلنگ کے لیے ٹیلی ویژن میں۔ میں نے کہا اس کا نام یہ، اس کا شہر یہ، اس کا ابا یہ، اس کی قوم یہ، اس کا معاملات یہ۔ اتنا سا بچہ جب مجھے سب کچھ بتا گیا تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا محمد مصطفیٰ کے کتنے بیٹے تھے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا بیٹا پتہ نہیں تیرے گھر والوں نے کلمہ ریسلر کا پڑھا ہے کہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے؟ ہمیں انڈیا کے بولر کا تو پتا ہو اور قرآن کا لفظ آجے تو ہم چپ کر کے سنے، شان رسالت سنے ہیں۔ اب لگ گئی نا کلاس سب کی۔ اچھا چلو میں آگے چلتا ہوں۔ میں ودود کا معنی نہیں کر رہا، ودود کا معنی میں کروں گا انشاءاللہ، ادار کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، چونکہ آپ چپ رہے اس لیے میں بھی چپ رہ گیا۔ وہ ودود بھی ہے اور وہ غفور بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ذو العرش المجید، اور وہ مالک عرش ہے اور اس کے عرش کا نام مجید ہے۔ عرش اس کا مجید ہے، مجید اس کا عرش، عرش مجید کہہ لو ساری اونچی آواز سے، عرش مجید۔ اچھا پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ مومنون میں 23واں سورہ 116 نمبر آیت ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، وہ معبود ہے اور رب ہے اور اس کا عرش عرش کریم ہے۔ اچھا پھر اللہ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے لاسٹ آیت میں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ مالک عرش ہے اور اس کا عرش عظیم ہے، اللہ مالک عرش ہے اور اس کا عرش مجید ہے، اللہ مالک عرش ہے اور اس کا عرش کریم ہے۔ اللہ کا عرش کریم ہے، عظیم ہے، مجید ہے۔ اوے منڈیو میرے وال ویکھو، یہ مجید نیچے تھا، کوئی اوپر تھا۔ یہ کریم نیچے تھا اور کوئی اوپر تھا، اور یہ عظیم نیچے تھا اور کوئی اوپر تھا۔ مجھے بتا سکتے ہو کون اوپر تھا؟ معراج کی رات عظیم نیچے تھا اور کوئی اوپر تھا۔ وہ اوپر کون تھا؟ سرکار تھے، نبی تھے، مصطفیٰ تھے؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں، نہ، یہ عظیم نیچے تھا، جو اوپر تھا وہ محمد نہیں، وہ مصطفیٰ کی نالین تھی۔ ہائے ہائے ہائے، اوپر مصطفیٰ کی نالین تھی، عظیم نیچے تھا، اوپر مصطفیٰ کی نالین تھی، کریم نیچے تھا، اوپر مصطفیٰ کی نالین تھی۔ اب دیکھو یہ کریم، یہ نالین، جب یہ کریم ہے تو اوپر نالین ہوئی اکرم، ٹھنڈا بول رہے ہو، یہ عظیم ہے، اوپر نالین ہوئی اعظم، یہ مجید ہے، اوپر نالین ہوئی امجد، امجد۔ منڈیو 3 ڈگری ہوتی ہے کسی زبان میں، پوزیٹیو، کمپیریٹیو، سپرلیٹیو۔ عربک میں جسے صیغہ تفضیل کہتے ہیں، یہ ہے اکرم، اعظم، امجد۔ یہ مقام مصطفیٰ کا نہیں، یہ مقام تو ان کی نالین کا ہے۔ مرید کے والو چپ کرو، مولانا صیغہ تفضیل ہے اکرم، نبی کی نالین اکرم، میرے چھوٹے میری طرف دیکھ، نبی کی نالین اعظم، نبی کی نالین امجد۔ قبلہ امجد سے اوپر لفظوں میں جان نہیں ہے کہ اس سے اگلا کوئی لفظ ایجاد کیا جائے، اعظم سے اوپر کوئی لفظ آگے نہیں آ سکتا۔ گرامر جہاں جا کے رک جائے، زبان گونگی ہو جائے، لفظ دم توڑ جائیں،
وہ مقام مصطفیٰ کی نالین کا ہے. میں پھر پڑھ رہا ہوں. زبانیں جہاں جا کے بند ہو جائیں، بلاغت اللسانی کی روح نکل جائے، گرامر جام ہو جائے، لفظ اپنا روح جسم چھوڑ جائیں، آگے زبان چل نہ سکے، یہ مرتبہ مصطفیٰ کا نہیں، یہ عزت رسول کی نہیں، یہ ساری عزت ان کی نالین کی ہے. اب جن کی نالین پر زبان رک جائے، ختموں کی تقریر، اسے دوبارہ سے اس جملے کو لے لو، لوہے قلم پر سونے کے قلم سے لکھو، زبانیں اور لفظ جس کی نالین پر رک جائے، میرا اللہ ہی جانے اس رسول کی اپنی عزت کہاں سے شروع ہو. اب یہ مرتبہ مرید کے والوں، نالین 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 امجد، نالین اکرم، نالین اعظم. اس نالین کے اوپر ہے قدمین، قدمین کے اوپر ہے پنڈلیاں، پنڈلیوں کے اوپر ہے رانے، رانے کے اوپر ہے شکم اثر، شکم اثر کے اوپر ہے صدر، صدر کے اوپر ہے کندھے شانے. اب جو شانوں پر سواری کرے، یا علی ہوتا ہے یا حسین ہوتا ہے. حضرات اکرامی سماعت فرما لیجیے. انشاءاللہ ابھی نماز کا وقت، نماز ظہر ادا کی جائے گی اور پھر انشاءاللہ